آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین کے لیے بنایا تھا نا، لیکن اللہ نے اسے جنت میں جگہ دی، اور پھر ان کی ایک غلطی پہ اللہ نے انہیں دنیا میں اتار تو دیا، ساتھ میں یہ بھی واضح کر دیا کہ آدم یہ نہیں ہے کہ آپ کو میں نے دنیا میں اتار کے کسی اور کو وہاں بسا دیا، نہیں، وہ جنت آپ کے لیے ہی ہے، وہ جنت آپ کے لیے ہے، لیکن آپ کی ساری اولاد جنت کے قابل ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ جنت میں نے اپنے ہاتھوں سے اس جنت کو، اس کی نعمتوں کو، اس جنت میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، تو ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کے جنت میں رہ لے، میں نے دیکھنا ہے کہ کون جنت کو ڈیزرو کرتا ہے اور کون نہیں۔ اسی لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا اور کہا کہ یہاں ٹیسٹ ہے۔ ایک ڈاکٹر کو آپ ڈاکٹری کی سیٹ پہ نہیں بٹھائیں گے جب تک وہ ٹیسٹ پاس نہیں کرتا، ایک انجینئر کو تب تک آپ ذمہ داری نہیں دیں گے جب تک وہ ٹیسٹ پاس نہیں کرتا، اسی طرح انسان تو ٹیسٹ پاس کرے گا، جو اللہ نے ٹیسٹ تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے اس میں پاس ہوگے تو آگے جاؤ گے، نہیں پاس ہوگے تو تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے، ہم اگر اپنے ارد گرد غور کرتے ہیں تو ہر چیز کا ایک مقصد ہے، یہ آسمان اس کا مقصد ہے، زمین اس کا مقصد ہے، یہ ہوائیں، یہ بارش، یہ پانی، کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے، اور ہر چیز اپنی ذمہ داری کو جو اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ نبھا رہی ہے۔ اسی طرح انسان تو بھی اپنی ذمہ داری، اپنے مقصد پہ پورا اترے گا تو تو با مقصد چیز ہے، تیری اہمیت ہے، تیرے لیے جنت ہے، لیکن اس مقصد پہ پورا نہیں اترے گا تو پھر تو فضول ہے، پھر تیرا کوئی مقصد نہیں ہے، پھر تو ان لوگوں میں شامل ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جہنم کے لیے میں نے بہت سارے جن اور انس کو بنایا، میں نے بنایا ہی جہنم کے لیے۔ یا اللہ تو نے انسان بنائے جہنم کے لیے؟ جی ہاں، کچھ انسان جہنم کے لیے بنائے گئے ہیں۔ کیوں جی؟ لَهُمْ قُلُوبٌ، ان کے پاس دل اور دماغ ہے، لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، استعمال نہیں کرتے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، آنکھیں ہیں، لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، حق کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ، کان ہیں، کان سے سنتے ہی نہیں ہیں، أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، اللہ فرماتے ہیں یہ جانوروں کے مانند ہیں، بل ہم اضل، جانور تو ان سے بہتر ہے، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے، کیونکہ جانور بھی تو اپنا مقصد ادا کر رہا ہے، انسان اگر تو اپنے مقصد پہ پورا نہیں اترتا تو بالکل فضول ہے۔ اور اس صورت میں اللہ نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ انسان الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، اے انسان تجھے غافل کر دیا ہے، الہاکم، تمہیں غافل کر دیا ہے، تم بھول گئے ہو اپنے مقصد کو، تم اپنے مقصد سے ہٹ چکے ہو۔ کیسے؟ یا اللہ آخر ایسی میں نے کون سی غلطی کی کہ میں اپنے مقصد سے ہٹ گیا ہوں؟ التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش میں تم اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہو۔ حتی زرتم المقابر، اور تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ریس میں لگ گئے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے رہے، یہاں تک کہ تم کہاں جا پہنچے؟ قبرستانوں تک جا پہنچ گئے، یہاں تک کہ تمہاری موت آ گئی۔ کلا سوف تعلمون، کلا مطلب ہرگز نہیں میرے بندے، ہرگز نہیں، یہ تیرا مقصد نہیں تھا، ہرگز نہیں، تو غلط راستے پہ، میرے بندے تو غلط راستے پہ چل رہا ہے، یہ ٹھیک راستہ نہیں ہے بندے، تو جو کر رہا ہے اس لیے تجھے دنیا میں نے نہیں بھیجا۔ سوف تعلمون، you will know، تو جان جائے گا، تجھے اندازہ ہو جائے گا، تجھے لگ پتا چلے گا۔ ثم کلا، اللہ اکبر، پھر ہرگز نہیں،
پھر نہیں میرے بندے، یہ نہیں تھا مقصد۔ میرے بندے تجھے میں نے یہ نہیں کہا تھا، میرے بندے تجھے میں نے نہیں بتایا تھا کہ جا دنیا کو آباد کر۔ تجھے کب کہا کہ دنیا کو آباد کر؟ نہیں کہا میں نے دنیا کو آباد کر، تجھے کہا تھا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جس طرح زمین کا ایک مقصد ہے، آسمان کا ایک مقصد ہے، سورج کا ایک مقصد ہے، چاند کا ایک مقصد ہے، تیرا مقصد یہی تھا کہ بندے تو میری عبادت کر۔ لیکن ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب جان لو گے، ان قریب آنکھیں کھل جائیں گی۔ آج تو یہ اللہ کی باتیں ہیں نا، تمہیں لگتا ہے کہ نہیں مذاق ہے، نہیں نہیں، صبر کر لے، جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش کہ تمہیں یقینی علم ہوتا، کاش کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں تمہارے لیے ایسے ہوتی جیسے تم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ لترون الجحیم، میرے بندے اگر تمہیں یقین ہوتا نا تو تم اپنے آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لیتے۔ ثم لترونها عین الیقین، اگر دنیا میں نہیں بھی دیکھو گے نا، یقین تمہارا اگر مکمل نہیں ہے، پھر بھی تم اپنے آنکھوں سے قیامت کے دن تم یقینی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر وہ دن بھی آئے گا جب یہ جو نعمتیں، جن نعمتوں میں غافل ہو کے، جن نعمتوں میں لگ کے تو اپنے مقصد کو بھول چکا ہے نا، ان نعمتوں کے بارے میں تجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک ایسی صورت ہے، ایک ایسی صورت ہے، اگر انسان اس صورت کو غور سے پڑھے اور انسان اس صورت کے ساتھ بیٹھ جائے، اس پہ توجہ کرے، اس کو دیکھے، اس کو پڑھے، دھیان دے، تو یہ ہماری تربیت کے لیے یہ صورت کافی ہے۔ اللہ نے جو پہلی آیت بتائی ہے نا، الہاکم، انسان دنیا میں جب مصروف ہوتا ہے تو دو قسم کی مصروفیتیں ہیں، ایک ہوتا ہے لہو اور ایک ہوتا ہے لعب، ایک ہوتا ہے لہو اور ایک ہوتا ہے لعب۔ لعب کہتے ہیں کھیل جو انسان اپنے اعضاء کے ساتھ، اپنے ہاتھ پاؤں کے ساتھ کھیلتا ہے، اور لہو اس کھیل کو کہتے ہیں جو انسان اپنے دل کے ساتھ کھیلتا ہے۔ جب انسان کا جسم کہیں مصروف ہو تو وہ کھیل میں لگا ہوا ہے، جب اس کا دل اور دماغ کہیں مصروف ہو تو وہ لہو، اس کے دل اور دماغ کھیلنے میں مصروف ہے۔ تو اے انسان، الہاکم کیا مطلب؟ مطلب تمہارے دل اور دماغ کو غافل کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ کے کلام کو ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے کلام کو ہم سنتے ہیں، یہ وہی کلام ہے جو اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے، جیسے انسان تو میرا بندہ ہے، ایسے ہی پہاڑ بھی میرے بندے ہیں، اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پہ نازل کرتا اور پہاڑ میں یہ صلاحیت ہوتی کہ پہاڑ اس قرآن کو سمجھتا، قرآن کو محسوس کرتا، تو یاد رکھنا ہے میرے بندے، یہ پہاڑ رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کی خشیت اور اللہ کے ڈر سے۔ تو اے انسان، تو بھی تو قرآن پڑھتا ہے لیکن کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ابھی بھی ہم نے نماز پڑھی ہے، ٹھس سے مس نہیں ہوتے، کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ثم قاست قلوبکم من بعد ذالک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، تمہارے دل پتھروں کے مانند ہو گئے یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، تمہارے دلوں کو غافل کر دیا ہے، تمہارے دل غافل ہو چکے ہیں، تم اپنے مقصد سے ہٹ چکے ہو، اور صرف تم نہیں، تمہارے دل بھی ہٹ چکے ہیں، اس لیے اللہ کا کلام پڑھتے ہو کوئی اثر ہی نہیں، قرآن سنتے ہو کوئی اثر ہی نہیں، نماز پڑھتے ہو مزہ ہی نہیں آتا، اللہ کی طرف جانے کو دل ہی نہیں کرتا، نیک عمل کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، نیکیاں بوجھ لگتی ہیں، ہمیں لگتا ہے یہ مشکل کام ہے، فجر کے وقت نیند چھوڑ کے، بستر چھوڑ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، یہ تو مشکل ترین کام ہے۔ کیوں؟
الہاکم، کیونکہ تمہارے دلوں کو غافل کر دیا ہے۔ یا اللہ کس چیز نے غافل کر دیا؟ التکاثر، تم بس اسی دوڑ میں لگ گئے ہو کہ میں زیادہ کما لوں، میں زیادہ بنا لوں، میں آگے نکل جاؤں، میں زیادہ مشہور ہو جاؤں، میرے فین زیادہ ہو جائیں، مجھے چاہنے والے زیادہ ہو جائیں، میرے ارد گرد زیادہ لوگ ہوں۔ تم دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ اللہ نے کہا کہ تمہیں تکاثر نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ اچھا کس چیز میں آگے بڑھنا یہ نہیں بتایا، یہ نہیں بتایا کہ مال میں آگے بڑھنا، یہ نہیں بتایا کہ جائیداد میں آگے بڑھنا، دنیا میں آگے بڑھنا، نہیں کہا کہ سمجھ لے بندے، ہر بندے کی اپنی کہانی ہے۔ کوئی مال میں آگے ہے، اسی کوشش میں لگا ہوا ہے، کوئی علم سیکھنے میں، دنیا سیکھنے میں، آگے بڑھنے میں لگا ہوا ہے، کوئی مشہور ہونے میں آگے لگا ہوا ہے۔ ہر کوئی اپنے مقصد کو، اللہ فرماتے ہیں ہر وہ مقصد جو تجھے اپنے مقصد سے دور کر دے وہ الہاکم التکاثر میں آ جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا ہے۔ التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں میرے بھائیوں، آپ صبح نکلتے ہیں اپنے گھر سے، میں بھی، ہم سب اپنا محاسبہ کریں۔ عقل مند انسان ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح جب میں نکلتا ہوں اپنے گھر سے تو کس لیے نکل رہا ہوں جی؟ پیسے کمانے کے لیے۔ پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ صبح سے لے کے رات تک ہم گدھوں کی طرح محنت کرتے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جیفۃ باللیل حمار بالنہار، یہ انسان جو رات کو مردہ بن کے بستر میں پڑا رہتا ہے اور سارا، میں اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم کیا کرتے ہو، بتاؤ کیا کرتے ہو، تو ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ جی میں ڈاکٹر ہوں، جی میں استاد ہوں، جی میں انجینئر ہوں، میں بزنس کر رہا ہوں، یہی کہتے ہیں نا۔ کوئی آپ سے یہ کہتے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، آپ نے کیا کہنا ہے؟ اوہ ٹھیک ہے نمازیں تو پڑھتے ہو، مجھے بتاؤ کرتے کیا ہو؟ یار میں نمازیں پڑھتا ہوں۔ نہیں مصروفیت کیا ہے؟ مصروفیت یہی ہے میں اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ لوگ آپ کو پاگل سمجھیں گے کہ یہ کوئی کام ہے، یہ تو کام ہی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، جو مقصد ہے وہ کام ہی نہیں ہے، جو مقصد ہے اسے ہم نے کام ہی نہیں سمجھا۔ الہاکم التکاثر، انسان تجھے تیرے مقصد سے غافل کر دیا بس ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نے۔ حتی زرتم المقابر، اور اے انسان تو کبھی بھی تیرا پیٹ نہیں بھرنے والا، تو کبھی خوش نہیں ہو سکتا، تو راضی نہیں ہونے والا۔ لو ان لابن آدم وادیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابن آدم تیرے پاس اگر سونے کا ایک کنواں ہوگا، پہاڑ ہوگا، تو پھر بھی راضی نہیں ہوگا، تو نے کہنا ایک اور مل جائے مجھے۔ اور تیرے پیٹ کو اگر بھر سکتا ہے تو قبر کی مٹی ہی تیرے پیٹ کو بھر سکتا ہے۔ انسان نہیں راضی ہو سکتا چاہے دنیا کما لے، پورے دنیا کا بادشاہ بن جائے، جب تک تمہارا دل راضی نہیں ہوگا، جب تک تمہارے اندر یہ قناعت نہ آئے۔ قناعت یہ ہے کہ میرا اللہ جو تو نے دیا میں اس پہ راضی ہوں، جب تک یہ چیز اپنے اندر نہیں لاؤ گے نا کبھی راضی نہیں ہو سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ہم یہ تو سنتے رہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، ساتھ میں یہ بھی ہے وَرَضُوا عَنْهُ، وہ بھی اپنے اللہ سے راضی تھے، وہ راضی تھے۔ مولا تو نے جس حال میں رکھا ہم راضی ہیں، اے اللہ بھوکا رکھا ہے ہم راضی ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑتے تھے پھر بھی راضی تھے، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا، رسول اللہ کہتے ہیں بتا میرے صحابی تجھے کیا چاہیے؟ ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اب دعا کریں کوئی آمدن کا ذریعہ بن جائے، کوئی بزنس چل پڑے، کوئی کاروبار چل پڑے، تو کوئی بیٹی کی شادی ہو جائے اور کوئی بیٹا کامیاب ہو جائے، تو یہی ہماری خواہشات ہیں نا۔ بتا صحابی تجھے کیا چاہیے؟ پوچھنے والا وہ شخصیت
ایک دعا کریں گے تو سارے معاملات حل۔ اور یہ صحابی آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی خواہش ہے، جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ دنیا تو ان کے کہیں پہ ان کی ڈائری میں دنیا کا نام ہی نہیں تھا، دنیا تو ان کا مقصد تھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا او غیر ذالک، اینی تھنگ ایلس، کچھ اور بھی چاہیے؟ کہا نہیں، ہوا ذاک، یہی چاہیے مجھے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ پیڑ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ ہم راضی ہیں، تو جس حال میں رکھے گا ہم راضی ہیں۔ تو نے بیمار رکھا ہم راضی ہیں، تو نے صحت مند رکھا ہم راضی ہیں، تو نے دنیا دی ہم راضی ہیں، تو نے دنیا نہیں دی ہم راضی ہیں، تو نے اولاد دی ہم راضی ہیں، تو نے چھین لی ہم راضی ہیں۔ کیونکہ یہ مقصد نہیں ہے، یہ صرف ضرورت ہے۔ تو نے جس حال میں رکھا الحمدللہ، لیکن جب انسان راضی نہیں ہوتا تو دنیا مل جائے تو بھی وہ راضی نہیں ہوتا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں کو جا پہنچ گئے لیکن تمہارے خواہشات ختم نہیں ہوئے۔ آگے میرا اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں۔ کلا کیا مطلب کلا ایک ورڈ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ایک وارننگ سائن ہے کہ نہیں بندے، نہیں، یہ رستہ غلط رستہ ہے، دس از اے رانگ ڈائریکشن، یہ رانگ ڈائریکشن تم چل رہے ہو، الٹے رستے پہ چل رہے ہو، یہ آنے کا رستہ تھا جانے کا نہیں، تم کس رستے میں چڑھ پڑے ہو؟ کلا، رک جا بندے، باز آ جا، آج وقت ہے۔ کلا، کبھی نہیں، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا جو تو کر رہا ہے، یہ تجھے کبھی تیرے منزل تک نہیں پہنچا سکتا جو تو کر رہا ہے۔ بندے عقل کر، یہ دنیا 2 دن کی زندگی ہے، تو اپنے آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ تجھے دنیا میں نے کیوں بھیجا تھا؟ جنت کو تیار کر، تیرا مقصد تو جنت ہے، تیرا گھر تو جنت ہے، تیری منزل تو جنت ہے، تو بھول گیا ہے۔ اور تو اس جنت کو چھوڑ کے، جیسے ایک انسان یہاں سے سفر کرنے جا رہا ہو، یورپ جا رہا ہے جی کامیاب ہونے کے لیے، اپنے مستقبل بہتر کرنے کے لیے، اور ایئرپورٹ میں ہی بیٹھ کے اپنے سارے پیسے ایئرپورٹ میں ہی لگا لے، تو وہ سمجھدار ہوگا؟ وہ انتہائی بیوقوف ہے کہ تیری منزل تو وہاں ہے، تو یہاں سارے پیسے لٹا گیا، تو کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو تیری منزل تو جنت ہے بندے۔ کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، آج تمہیں نہیں اندازہ ہو رہا لیکن تم جان لو گے، سوف تعلمون، یہ صرف یہ اللہ کی طرف سے ایک دھمکی ہے۔ سوف، ہم کہتے ہیں تم صبر کرو، جان لو گے، لگ پتہ چل جائے گا تمہیں، صبر تو کرو، بتاتا ہوں تمہیں میں، دکھاؤں گا تمہیں میں، وقت سب کچھ بتائے گا۔ سوف تعلمون، حوصلہ رکھ، جان لو گے۔ ثم کلا، پھر اللہ دہرا رہے، بندے باز آ جا، بندے باز آ جا، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ کیسے جان لو گے؟ کلا لو تعلمون علم الیقین، یقینی علم کی کمی ہے میرے بندے، تجھ میں یقین کی کمی ہے۔ اگر تجھے اللہ کی باتوں پہ یقین ہوتا تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ مؤذن اذان دے اور تو سکون سے اپنے گھر میں بیٹھے رہو، ایسے ہو نہیں سکتا۔ تجھے یقین نہیں ہے، یقین ہوتا تو مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم، لیکن تو بستر میں گھسا رہے، ایسے ہو نہیں سکتا، تجھے یقین نہیں ہے۔ ایمان تو دور کی بات ہے، یقین تو پہلا اسٹیپ ہے، تو وہاں بھی نہیں پہنچ سکا ہے، تیرا یقین کمزور ہے، تو کہتا ہے کہ مجھے اللہ پر ایمان ہے، تو نہیں ہے مومن۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تمہیں یقینی علم ہوتا اور تمہیں پتہ ہوتا کہ میرے اللہ نے کہہ دیا تو یہ ہو کے رہے گا۔ کاش کہ تمہیں پتہ ہوتا کہ اللہ کی باتیں مذاق نہیں ہیں۔ اگر تمہیں یقینی علم ہوتا تو کیا ہوتا؟ لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ، تم اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھتے، تم کلام اللہ پڑھتے، قرآن پاک پڑھتے، جہنم کے بارے میں پڑھتے، تو تمہیں دنیا میں وہ جہنم نظر آتا۔ یقین کی کمی ہے، یقین کمزور ہے،
ایمان کمزور ہے، ایمان کمزور نہ ہوتا تو تم دنیا میں جہنم کو دیکھتے. ثم لترونها عین الیقین، اگر یقینی علم سے نہیں دیکھو گے نا تو کیا بچ جاؤ گے؟ بچو گے تو پھر بھی نہیں. ثم لترونها، اور یہاں پہ جو لام ہے نا لا ترونها، یہ لام اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں لام القسم. گویا اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے قسم ہے کہ تم اسے دیکھو گے. کون سی آنکھوں سے؟ اگر تم یقین کی آنکھوں سے دیکھ لو گے دنیا میں تو شاید تم اس کی تیاری کر لو گے آخرت کی اور جہنم سے بچ لو گے. اگر نہیں دیکھو گے لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، تم یقینی آنکھوں سے پھر دیکھو گے. پھر جہنم تمہارے سامنے اور تم اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھو گے. هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ. سورۃ الطور پڑھے، اللہ فرماتے ہیں کہا جائے گا دیکھ لو آج جہنم کو. وہ لوگوں جو کہتے تھے کہ یہ بھی جادو ہے، وہ بھی جادو ہے، یہ کہانیاں ہیں، یہ افسانے ہیں، کیا یہ جہنم بھی جادو ہے؟ أَفَسِحْرٌ هَذَا، کیا آج بھی تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یہ آج بھی تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اصلوها، دفع ہو جاؤ اس جہنم میں، چلو. فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، آج تم صبر کر لو یا نہ کرو تمہاری مرضی ہے، آج نہیں فرق پڑنے والا. یؤتی بجہنم ولہا 70,000 زمام، آپ فرماتے ہیں جہنم کو محشر کے میدان میں لے آئیں گے فرشتے، اس کے 70,000 لگام ہوں گے، ہر لگام پہ 70,000 فرشتے ہوں گے، گھسیٹ کر اسے لے آئیں گے. وہ جہنم انہا ترمی بشرر کالقصر، محلات جیسے اس کی چنگاریاں نکل رہی ہوں گی، بڑک رہی ہوگی، غصے میں ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، ایسے لگ رہا ہوگا کہ اس نے بھی پھٹ جانا ہے غصے سے. اللہ کہے گا کہ تم اللہ فرماتے ہیں ثم لترونها، حوصلہ رکھ بندے دیکھ لے گا تو، یقین ہو جائے گا تجھے. عین الیقین، ان یقینی آنکھوں سے تم جہنم کو دیکھو گے، اپنے سامنے دیکھو گے، لیکن تب دیکھنا کوئی فائدے مند نہیں ہوگا. یوم یرون الملائکہ لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. اس دن اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کو دیکھیں گے، جہنم کو دیکھیں گے، فرشتوں کو دیکھیں گے، لیکن لا بشرا یومئذ للمجرمین، مجرموں اس دن جہنم کو دیکھنا، فرشتوں کو دیکھنا تمہیں خوشی نہیں ملے گی. عقل مند وہ ہے جو دنیا میں دیکھ لیتا ہے اور پہلے ہی بچ جاتا ہے. ثم لترونها عین الیقین، حوصلہ رکھو تم یقینی آنکھوں سے. اگر تم نے دنیا میں اپنے اس بصیرت کی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو ان ابصار سے، ان آنکھوں سے تم ضرور دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ اکبر. اے بندے، یہ ہر نعمت جو میں تجھے دے رہا ہوں نا، ہر نعمت کے بارے میں میں تجھ سے سوال کروں گا. ہر نعمت کے بارے میں تجھے اللہ ہرگز نہیں. آنکھیں میں نے دی تاکہ تو ان آنکھوں کے ذریعے اپنے رب کو پہچان، اپنے رب کے قریب آ. میں نے تجھے کان اس لیے نہیں دیے تھے تو ان کانوں سے گانا سن، تو ان کانوں سے جھوٹ سن، ان کانوں سے بےہودہ باتیں سن. نہیں، یہ مقصد نہیں تھا. یہ میں نے اس لیے دیے تھے کہ تو ان کانوں سے اللہ کے کلام کو سن، ان کانوں سے اپنی اصلاح کر، اپنے رستے کو چن، صحیح رستے پہ چل. یہ مقصد تھا ان کانوں کا، ہاتھوں کا مقصد تھا، کانوں کا مقصد تھا، دل کا مقصد تھا. اور ہر نعمت کے بارے میں تجھ سے میں سوال کروں گا. اللہ پوچھیں گے پہلا سوال، بتا الم نصح بدنک، کیا ہم نے تمہیں صحت نہیں دی تھی؟ کیوں دی تھی جی، کیوں دی تھی؟ بتا. تاکہ میرے نافرمانی کر.
تاکہ میرے دنیا میں رہ کے میرے آنکھوں کے سامنے میرے حکم کی خلاف ورزی کر، تاکہ تو میرے سامنے میرے احکام کی خلاف چل، اس لیے دی تھی میں نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث نقل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شدید بھوک برداشت سے جب باہر آ جاتے ہیں مسجد میں، آ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں، اس بھوک کے مسئلے کو کیسے حل کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی ایسے ہوا ہے کہ ہمارے حالات اتنے کوئی تنگ ہو گئے ہوں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، اور اتنے ہم پریشان ہو گئے کہ آخر میں ہم اللہ کے گھر آ گئے ہوں۔ اللہ کی تو نعمتیں ہر پل ہمارے اوپر برس رہی ہیں۔ آتے ہیں مسجد میں، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بھوک کو لے کے مسجد میں آ جاتے ہیں صلی اللہ اکبر۔ وہ کائنات کے امام، وہ کائنات کے سردار بھوکے ہیں، نہ جانے کب سے بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور تکلیف اتنی ہے کہ بھوک برداشت سے باہر ہے۔ مسجد میں آ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں ابو بکر خیریت سے آئے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول بھوک برداشت سے باہر ہے۔ عمر خیریت سے آئے ہو؟ اے اللہ کے رسول بھوک برداشت سے باہر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی لیے آیا ہوں کیونکہ مجھ سے بھی بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اپنے نعمتوں پہ شکر گزار بنائے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر پل ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر بیٹھے ہوئے ایک انصاری کے گھر، ایک بات ہوتی کیا کریں، مشورہ ہوتا ہے کہ چلو اس انصاری کے گھر میں چلتے ہیں اس انصاری کے گھر میں۔ وہاں پہ انصاری موجود نہیں، ان کی اہلیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے شوہر باہر گئے ہیں، ابھی آ جاتے ہیں۔ اتنے میں وہ انصاری آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول کو دیکھ کے وہ انتہائی خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج میرے گھر میں تو وہ مہمان آئے ہیں جو دنیا میں کسی کے گھر میں آج اس طرح کے مہمان نہیں گئے ہوں گے۔ آج دنیا کی کائنات کے سردار اور اس سردار کے دونوں عظیم ترین ساتھی آج میرے گھر میں اتنا خوش نصیب ہوں جس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ اور فوراً جاتے ہیں اور کھجور، کچھ تازے کھجور ہوتے ہیں، کچھ پرانے کھجور ہوتے ہیں، لا کے اللہ کے رسول کے سامنے رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جاتے ہیں ایک بکری پکڑتے ہیں اور بکری کو ذبح کرتے ہیں، گوشت اس کی تیار کر کے فوراً پیش کرتے ہیں۔ اور جب یہ نعمتیں پیش ہوتی ہیں تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو دہراتے ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ یہ جو نعمتیں ہم کھا رہے ہیں نا، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ کے سامنے سوال کیا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر، عمر، دیکھو ہم گھر سے نکلے تھے، ما اخرجنا الا الجوع، بھوک نے ہمیں نکالا تھا نا، اور اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں کھلائی ہیں، اور ہم اب پیٹ بھر کے کھانا کھا کے اب ہم گھر جائیں گے۔ یاد رکھو اس لمحے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال ہوگا۔ اللہ نے پوچھنا ہے کہ بندے میں تجھے کھانا نہ دیتا تو تو بھوک سے مر جاتا، تجھے میں نے کھانا کھلایا نا تو تو نے کیا کیا؟ تو نے کیا کیا؟ اس کھانے کو کھانے کے بعد ہم کہیں گے کہ یا اللہ کھانا کھا کے ہم جو ہے نا وہ گناہوں میں لگ گئے، کھانا کھا کے ہم بیٹھ کے غیبتیں کرنے لگ گئے، کھانا کھا کے نماز کے لیے مؤذن بلاتا رہا اور ہم بستر پہ سوئے رہے، ہم نکلے نہیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ صورت ایک بہت جامع صورت ہے، ایک تربیتی صورت ہے، ایک اصلاحی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مقصد کو سمجھ کے اس مقصد کے مطابق تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔